میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں گزر رہا ہوں گا، ایک کی سفارش کرنے گزر رہا ہوں گا، حضرت آدم مجھے آواز دیں گے۔ حضرت آدم اللہ کے نبی ہے نا، وہ ڈائریکٹ بھی رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرے تو مالک ان کی بات کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام ڈائریکٹ نہیں کہتے، وہ بھی وسیلے کے قائل ہیں، حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ذرا میری طرف توجہ پہلے فرمائیے گا۔ حضور فرماتے ہیں جناب کا حضور وہ سامنے آپ کے امتی کو فرشتے پکڑ کے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، حضور ذرا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کی ابھی سفارش کر کے آیا ہوں، اب میں اس کے پیچھے جاؤں گا۔ جا کے پکڑا، فرشتوں سے کہا کہاں لے جا رہے؟ کہ حضور اعمال تولے، گناہ زیادہ نکلے، فرمایا میرے سامنے تولو۔ فرشتے دیانتدار ہیں کہ نہیں؟ بولے ہیں نا میرے فرشتے ہیں، سیانے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ محبوب نہیں بول رہے، ان کے لبوں کے پیچھے طاقت رب کریم کی باتیں کر رہی ہے، نہیں میرے سامنے تولو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صحیح تولے، حضور صحیح، انہوں نے نہیں کہا۔ اچھا یہاں ایک اور بات قابل توجہ ہے جو آپ نے غور کرنی ہے، یہاں مدعی جو ہے نا وہ نہیں احتجاج کر رہا کہ صحیح نہیں تلے، جس کے تلے ہیں وہ چوپ ہے، اس کو پتہ ہے صحیح، پتہ سارے دربار میں کی تھی اللہ، جس کے سامنے تلے، جس کے تلے ہیں اس کا احتجاج ہے۔ یہ پوری حدیث امام راضی لائے ہیں تفسیر کبیر، اس کا کوئی احتجاج نہیں، اس کے تو تول گئے، وہ تو مان گیا، اس نے سزا قبول کر لی، دوزخ کی طرف جا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ من آنم کے من دانم، وہ تیار ہے، لیکن میرے محبوب شفیع ہیں، حضور شفیع، ایک وکیل ہوتا ہے ایک شفیع ہوتا ہے، حضور وکالت نہیں کریں گے، سفارش کریں گے۔ ایک وکیل ہوتا ہے، ایک وکیل کہتا ہے اس نے غلطی نہیں کی معاف کر دے، جو شفیع ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس نے غلطی کی ہے مہربانی کرے معاف کر دے۔ وکیل کہتا ہے کی ہی نہیں، اور شفیع کہتا ہے نہیں جی ہو گئی ہے، ہم مانتے ہیں کی ہے پر چلو مولا تو مہربان جو ہے۔ یہ فرق ہے شفیع اور وکیل کے اندر۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں، سفارش کریں گے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے چلو بھی میرے سامنے تولو، یا رسول اللہ تول تو گئے ہیں، کسی کو اعتراض ہی نہیں، حضور نے حکم دے دیا تو وہ حکم ہو گیا، اعمال تول رہے ہیں۔ وہ گناہگار، اس کو پتہ ہے کہ میں کوشش کرتا رہا لیکن میرے اندر ہی کوتاہیاں زیادہ تھی، وہ ہاتھ باندھے ساتھ جھکائے کھڑا ہے، اس کو پتہ ہے جو میرے پلے ہے، جب اعمال تلنے لگے تو تلے تو پھر گناہ زیادہ، نیکیاں پھر تھوڑی۔ نبی پاک نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کے اس پلڑے میں رکھا جہاں نیکیاں تھی، بس وہ ایک ٹکڑا رکھنا تھا کہ نیکیاں زیادہ ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا تم نے صحیح نہیں نہ تولے تھے، اب صحیح تولے ہیں، چلو جنت میں لے کے جاؤ۔ فرشتے نہیں بولے، ہاں انہیں پتہ ہے کہ یہ محبوب دو عالم ہے، یہ محبوب رب کریم ہے، وہ نہیں بولے، چپ ہے، ٹھیک ہے جی، جانے لگے، کوئی نہیں بولا، وہ گناہگار ہی بول اٹھا، وہی بول اٹھا، اس نے اتنا نوازا کہ پھر مجھ سے سنبھالا نہ گیا، وہ خود ہی بول اٹھا، کہنے لگا محبوبہ میں تو نافرمان، سنت سے دور، شریعت سے دور، تیرے حکم سے دور، یا رسول اللہ میں اس قابل کہاں تتی توڑے تھکڑے کھاندڑیاں، میں تیرے نام تو مفت بھی کاند، میں تیرے باندڑے آندھی بھی باندڑیاں، محبوبہ میں تو دور رہا، اور یہ انداز کریمانہ میری کون سی ادا پسند آئی؟ تو حبیب نے فرمایا تو بھول گیا تو میں تو نہیں نہ بھولا، تمہارا کام ہے تم بھول جاتے ہو پر میں تو نہیں نہ بھولا۔ یا رسول اللہ کون سی ادا؟ فرمایا ایک محفل میں تو بیٹھا تھا اور اکیلے میں تنہائی میں تجھے کیا سرور آیا، تو نے ایک بار درود پڑھا تھا، میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا تھا، وہ تیرا ایک بار درود پڑھنا میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ فرمایا آج جب یہ تجھے لے جا رہے تھے تو اطلاع پہنچانے والا بھی اللہ، اور درود کی اطلاع میری بارگاہ تک لانے والا بھی اللہ، اور فرمایا تجھے بچانے والا بھی اللہ، لیکن اس نے وسیلہ اپنے محبوب کی ذات کو بنایا ہے۔ پورے میدان محشر کے اندر، پورے میدان محشر میں رسول پاک جائیں گے، نبی پاک اٹھیں گے، نبی پاک کی سفارشیں کریں گے، رسول پاک کی سفارشیں قبول کی جائیں گی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ہی قبول کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک مقام پہ لکھا ہے، فرمایا جب فیصلے ہو جائیں گے نا، اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، فرمایا ایک سفارش میرے نبی پاک اور فرمائیں گے، ایک سفارش رسول پاک اور فرمائیں گے، کہیں گے مولا
اور ایک دعا حضور اور کریں گے, کہیں گے مولا اگر تو مجھے منع نہ کرتا تو میں تو آج کافروں کی بھی سفارش کر دیتا, تو نے منع کر. یہ دعا میرے محبوب کی زبان سے نکلے گی کہ مولا تو گر روکتا نہ اور مجھے منع نہ. عبداللہ بن نبی سلول منافق تھا, بلکہ رئیس المنافقین تھا, مر گیا. اس کے بیٹے نے کہا حضور اپنا کرتا دے دیں, میرے باپ کے کفن کے لیے حضور نے دے دیا. نبی پاک کو پتہ ہے, سارے صحابہ کو پتہ ہے منافق ہے. پھر کہا حضور جنازہ پڑھا دیں. فرمایا چلو میں پڑھا دیتا ہوں. جنازہ پڑھانے چلے تو حضرت عمر نے کہا حضور آپ کو پتہ نہیں منافق ہے؟ فرمایا زمانہ جانتا ہے منافق ہے, مجھے بھی پتہ ہے. تو کہا یا رسول اللہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا عمر اگر میرے کہنے پر اللہ نے اسے معاف کر دیا تو میں 70 بار بھی کہنے کو تیار ہوں. میں اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہوں, اگر میرے کہنے پر رب نے بخشا تو میں 70 بار. اور کہا جب تک اللہ نہیں منع کرے گا میں اس کی بخشش کی دعا کرتا ہی رہوں گا. مجھے کرنے تو رب نے کہہ دیا ولا تکم فیہ ابدا, حبیب نہیں جانا, ان کی جگہ پہ جا کے کھڑے نہیں ہونا. رب نے منع فرمایا تو محبوب نے دعا چھوڑی, ورنہ فرمایا میں اگر میرے کہنے پہ معاف کرتے تو میں 70 دفعہ منافق کے لیے کہنے. جو نبی منافق اور کافر کی سفارش کرنے کو تیار ہیں, مجھے بتائیے وہ غلاموں کی سفارش کتنی کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنے والوں کی, درود پڑھنے والوں کی, میلاد کرنے والوں کی, محبت کرنے والوں کی, شریعت اور سنت پر چلنے والوں کی سفارش کتنی کریں گے؟ پر مصیبت تو یہ ہے نا, مصیبت تو یہ ہے نا کہ یہاں لوگوں نے بڑوں سے تو بنا کے رکھی ہے کہ مشکل میں کام آئیں گے, لیکن درود نہیں بچا کے رکھا کہ قیامت میں کام آئے گا. درود شریف قیامت میں, قرآن پاک قیامت میں, حضور کا وسیلہ قیامت میں. حضرت آدم علیہ السلام 500 سال تک روتے رہے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. فتلقى آدم من ربہ کلمات. اللہ فرماتے پھر میں نے ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے, میں نے ہی جناب آدم کو کچھ, اللہ نے کلمے سکھائے. تو وہ کلمے کون سے تھے؟ علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان میں سایہ مقدسہ کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کے دل میں اللہ نے بات ڈالی. فتلقى, دل میں القاء فرمائی, دل کے اندر بات ڈالی. کیا بات ڈالی؟ حضرت آدم کہنے لگے میرے دل میں اچانک خیال آیا ایک دن, 500 سال ہو گئے مجھے روتے ہوئے, میری توبہ قبول نہیں ہوتی. میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے جب اللہ نے جب میرے وجود میں روح پھونکی تھی, میں نے آنکھ کھولی تھی تو جنت کے ہر پتے پر, ہر درخت کے پتے پر میں نے اس میں محمد لکھا ہوا دیکھا, حضور کا اسم مبارک لکھا ہوا تھا. مالک کا نام لکھا ہوتا ہے کہ مخالف کا لکھا ہوتا ہے؟ مالک کا لکھا ہوتا ہے کہ مخالف کا لکھا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, اور نجدی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے حبیب پاک کا نام لکھا ہے. تو کہتے ہیں دل میں خیال آیا کہ جس کا نام اللہ نے میرے بھی پیدا ہونے سے پہلے لکھا ہے وہ اللہ کا بڑا پیارا ہی ہے نا. تو کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ مولا مجھے اس نام والے کے وسیلے سے معاف کر دے, اس نام والے کے وسیلے سے معاف کر دے. کہتے ہیں دعا بھی پوری نہیں ہوئی تھی, رب نے معافی کا اعلان فرما دیا. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى.
شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل